بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں بھی ہو کہ تم اس کا کوئی نہ کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو، پھر تم چاہے مفسر ہو، محدث ہو، نیک نہیں ہو، تم عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ آج انشاءاللہ سورہ المعون کی آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ریاکاری کرتے ہیں، اس کی تفسیر ہے، یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی۔ اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھیں، ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے۔ اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دیا ہے، کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں، تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور اعلانیہ پڑھ لیتے تھے۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، بہقی فی الشعب۔ قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ آیت نمبر 7، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ معون استعمال ہوا ہے۔ حضرت علی، ابن عمر، سعید بن جبیر، قتادہ، حسن بصری، محمد بن حنفیہ، ضحاک ابن زید، اکرمہ، مجاہد، عطا اور زہری کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود، ابراہیم نخعی، ابو مالک اور بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء، مثلا ہنڈیا، ڈول، کلہاڑی، ترازو، نمک، پانی، آگ، چکماک، جن کی جانشین ابدی اسلحہ ہے یعنی ماچس وغیرہ ہیں، جو عموماً لوگ ایک دوسرے سے عاریتاً مانگتے رہتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور مجاہد کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی عام ضروریات کی چیزیں بھی۔ اکرمہ سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ معون کا اعلیٰ مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھلنی، ڈول یا سوئی عاریتاً دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ کہا کرتے تھے کہ معون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈول، ترازو اور ایسی ہی دوسری چیزیں مستعار دینا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، نسائی، بزار، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی فی الوسط، ابن مردویہ، بہقی فی السنن۔ سعد بن ایاز ناموں کے تصریح کے بغیر قریب یہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے نقل کرتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے متعدد صحابہ سے یہ بات سنی تھی۔ ابن جریر، ابن ابی شیبہ، دلمی، ابن عساکر اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں
کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ اس سے مراد کلہاڑی اور ڈول اور ایسی ہی دوسری چیزیں ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو غالباً یہ دوسرے لوگوں کے علم میں نہ آئی ہوگی، ورنہ ممکن نہ تھا کہ پھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور تفسیر کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ماؤن چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے کوئی منفعت یا فائدہ ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معاون ہے، کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے، اور وہ دوسری عام ضروریات کی اشیاء بھی معاون ہے جن کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ہم خیال حضرات نے کیا ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ غریب اور امیر سب ہی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس دے دیتا ہے۔ اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائے اور وہ ہمسائے سے چارپائی یا بستر مانگ لے، یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنی کوئی قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوانا چاہے۔ پس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ کر دیتا ہے اور اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی احسار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ سورہ المعون یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میری موت مجھ پر آسان کر دے اور میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ شیطان سکرات موت میں میری عقل کو گمراہ کر دے۔ اللہ میں قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری امان مانگتی ہوں۔ یا اللہ مجھے حشر کے روز گھبراہٹ سے پناہ دے۔ سایہ عطا فرما پروردگار اس عظیم آزمائش کے روز۔ یا امتی کی مبارک آواز کو میری سماعت کا مقدر کر دے۔ ساقیہ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو میری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال والاکرام، جب میں اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پیش کیا جاؤں، میرا حساب آسان فرمانا، میرے گناہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، میری کتاب میرے داہنے ہاتھ کو عطا فرمانا۔ اے پروردگار، روز قیامت میرا نور میرے لیے مکمل کر دے۔ اے میرے رب، مجھے پل صراط سے بچا لے اور نار دوزخ مجھ پر حرام کر دے۔ یا غفار، مجھے مقدور کر کہ میں خود کو وہاں پاؤں کہ جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں، کہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ حضور کی اونٹنی کی نکیل تھامے اس میں داخل ہوں، اور وہاں کے جہاں جب جشن منایا جائے، جب نغمے گائے جائیں۔ یا اللہ مجھے، میرے اہل و عیال، میرے ہر ایک اس جاننے والے کو جس کو میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس دعا کے سننے والے کو، ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا جن کو پھر کبھی کوئی غم، کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے ہمارے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں رحیق المختوم اور زنجبیل سے محروم نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔